اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ عزیزان محترم، یہ بات ہمارے ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، تمام مخلوقات کی تخلیق کا بنیادی مقصد اپنی معرفت اور محبت کو دنیا پر ظاہر کرنا ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے افضل انسان اعلیٰ و ارفع ہے، عقل و شعور عطا کیا گیا ہے، اختیار کی قدرت اللہ نے دی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اختیار کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف میری اپنی عبادت، معرفت اور محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ امام الکائنات حضرت مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس آیت شریفہ کا بیان فرمایا کہ لیعبدون، یعنی میری عبادت کا مطلب لیعرفون، میری معرفت۔ اور ایک حدیث قدسی میں خود اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق فعرفونی، یعنی میں ایک چھپا اور پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں، پہچان بناؤں، معرفت ظاہر کروں، تو میں نے مخلوقات کو پیدا کر دیا، فعرفونی، لہٰذا مجھے پہچانو، میری معرفت اختیار کرو۔ تو دین اور دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی صفت معرفت، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کے معنی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل، اے میرے حبیب آپ میری طرف سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ،
آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اتباع کرو میری، اور اتباع جب میری کریں گے، پیروی تم میری کریں گے، تو پیروی کی جزا، پیروی کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اب اس آیت شریفہ میں محبت کی بات کی جا رہی ہے۔ حب یحب محبت، محبت ہے کیا چیز، محبت کے معنی کیا ہے، محبت کا صلہ کیا ملتا ہے، محبت کس سے ہونی چاہیے، محبت کیوں کی جاتی ہے، یہ ساری باتوں کو مختصر انداز میں آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ کل اطاعت اور فرمانبرداری کے تعلق سے بات کی گئی تھی، اور پرسوں مداومت کی بات کی گئی تھی، یعنی ہمیشگی، عمل میں ہمیشگی کو اختیار کرنا۔ آدمی اس وقت تک اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر سکتا جب تک کہ اس عمل کو ہمیشہ اختیار نہ کر لے، اور ہمیشگی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہے، جس کی فرمانبرداری کی جا رہی ہے، اس سے محبت نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین و دنیا کی بھلائیوں میں، نیکیوں میں، صفتوں میں، اچھائیوں میں سب سے بڑی صفت، خوبی، پہچان، کوالٹی، اچھی بات وہ ہے محبت۔ تو محبت کا جذبہ ہر ایک میں کار فرما ہے۔ کوئی بھی مخلوق محبت کے جذبے سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ حشرات الارض ہو، چاہے وہ شجر ہو، بشر ہو، حتیٰ یہ کہ اللہ میں بھی محبت کی صفت ہے۔ محبت کی اسی صفت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں بانٹ دیا۔ مخلوق کی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کی صفت کو خیرات کر دیا، دے دیا، تقسیم کر دیا، کچھ عطا کر دیا۔ تو اس محبت کی وجہ سے ہی آدمی مداومت کو اختیار کرتا ہے، اسی محبت کی وجہ سے آدمی اطاعت فرما برداری کرتا ہے۔ اور اگر یہ محبت نہ ہو تو اب محبت نہ ہو تو کیسا ہوگا؟ آدمی بیمار ہے، جس کے پاس محبت کی صفت نہیں ہوتی وہ بیمار ہوتا ہے، اور بیمار کو ہر چیز کڑوی نظر آتی ہے۔ بیمار کو اچھی سے اچھی چیز بھی کڑوی دکھتی ہے، ویسے ہی جب محبت ہو جاتی ہے تو کڑوی سے کڑوی چیز بھی میٹھی نظر آنے لگتی ہے۔ تو محبت کی چیز یہ ہوتی ہے۔ تو محبت سبھوں نے دعویٰ کیا، اسلام سے پہلے بھی یہود، نصارہ، سبھوں نے دعویٰ کیا کہ ہم کو محبت ہے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر آیت شریفہ کا ایک جز آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہود اور نصارہ کا یہ ہمیشہ سے نعرہ رہا، ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، بے شک ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ہی اللہ کو بہت چاہنے والے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ عیسائی کھلم کھلا کہتے تھے کہ ہم اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اسلام آیا، قرآن آیا، قرآن نے ساری تعلیمات کو بیان کر دیا۔ سورہ آل عمران کی وہی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کسوٹی بتا دے رہے ہیں، محبت کی کسوٹی، پیمانہ بتا دے رہے ہیں کہ محبت کس سے ہونی چاہیے، محبت کیوں ہونی چاہیے، محبت کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ اے میرے حبیب، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ محبت، جو کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے تو میری اتباع کرے، پیروی کرے، تو میں اس سے محبت کروں گا، اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ تو اب اس اعتبار سے محبت
اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں قرآن کی اس آیت شریفہ سے سارے باطل جتنے دعوے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور محبت کی اصل کسوٹی کو بیان کر دیتے ہیں کہ محبت کا پیمانہ کیا ہو. تو اب محبت یہ معلوم ہوئی کہ رسول کی اتباع میں ہے, اللہ کے احکامات کی تابعداری میں ہے. تو اب محبت ہے کیا, اس کے صرف لغت سے معنی جان لیجئے. محبت ورڈ بڑا پیارا ہے, عام سا لفظ ہے, سب محبت کرتے ہیں. ایک چڑیا بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, بلی بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, بکری بھی محبت کرتی ہے, ماں بھی محبت کرتی ہے, بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. محبت ہوتی ہے, دعویٰ ہوتا ہے, لیکن محبت ہے کیا, محبت کہتے کسے ہیں؟ تو لغات القرآن میں محبت کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ جو چیز پسند ہو, توجہ سے سماعت فرمائیے, جو چیز پسند ہو یا جو شے اچھی معلوم ہو, بھلی معلوم ہو, دل کو بھاتی ہو, اسے چاہنے اور حاصل کرنے کا نام محبت ہے. یعنی جو چیز پسند ہے اسے صرف پسند کرنا نہیں بلکہ اسے چاہنا, حاصل کرنے کے جذبے کا نام محبت ہے. اور ایک معنی محبت کے یہ ہے کہ محبت اس چیز کا نام ہے جو طبیعت کے میلان کو, جھکاؤ کو پسندیدہ چیزوں کی طرف جھکا دیتی ہے, اسے محبت کہتے ہیں. تو اب اس اعتبار سے محبت ہر ایک میں ہوتی ہے. اللہ میں بھی محبت ہے. انشاءاللہ العزیز آج صرف محبت کی ٹاپک پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. کل پھر یہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے. آنے والے کل اور پرسوں انشاءاللہ العزیز قرآنی آیات سے ہی یہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ کس سے پیار اور محبت نہیں کرتے. تو ہمیں رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ, محبت کا دعویٰ تھا, ہے, رہیں گا, لیکن دعوے میں کون کتنا پورا اترتا ہے؟ محبت کا دعویٰ تو کر لینا آسان ہے, محبت کرنے کے بعد جس سے محبت کی جا رہی ہے, محبوب کی ہمیشہ یہ صفت ہوتی ہے کہ محب محبت کرنے والے کو آزمائش میں ڈالتا ہے, ستاتا ہے, تپاتا ہے, پردوں کے پیچھے رہتا ہے. تو دیکھتا ہے کہ محب, محبت کرنے والا میری محبت کے کتنے سانچے میں ڈھلتا ہے, میری آزمائشوں میں کتنے اترتا ہے. تو اس اعتبار سے جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائے اور محبت انتہا کو پہنچ جائے, بلکہ محبت کی انتہا پار جب ہو جاتی ہے تو پھر بندہ عشق میں ڈوب جاتا ہے. اسی لیے امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ یہ قرآن عشق نامہ الہی ہے. اب اس اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ محبت یعنی ظاہری معنی لغات القرآن میں جو بتائے گئے ہیں کہ جو چیز پسند ہو یا جو چیز اچھی اور بھلی معلوم لگتی ہو اسے حاصل کرنے کا نام محبت ہے. تو اب اس اعتبار سے انسانوں کی بطور خاص انسانوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں اپنی پسند, اپنی چوائس بنانا پڑے گا اللہ کی ذات کو. اللہ کی ذات جب ہماری پسند بنے گی, اچھی چیز بنے گی, تو پھر اس کو حاصل کرنے کا جذبہ خود بخود ہوگا. تو اب جب انسان محبت کرنے والا جب محبت سچی کرتا ہے تو اپنے محبت کرنے والے پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے, تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے. نبوت کے ابتدائی دور میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ محبت کیا چیز تھی, نچھاور کیسے کیے اپنے تن من دھن کو, کس شوق سے, کس جوش سے اور کس جذبے کے ساتھ.
پھر جب ادھر آتے ہیں ولایت کے دور میں تو پھر یہاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے کہ اپنا تن من دھن فرزند سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ عشق کی انتہا میں ایسے پہنچ گئے ہیں کہ مالک الہ العالمین ایک سر کیا اگر 100 سر بھی ہوتے تو تیری چوکھٹ پر قربان تھے۔ تو عشق ایسے بولنے لگتا ہے، محبت ایسے بولنے لگتی ہے، اور نچھاور جب کرنے آتی ہے تو محبت کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری روش کو اختیار کر لو، میرے لائف سٹائل کو اختیار کر لو، اور اس کے بعد ہی تمہیں اللہ محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ تو اب اس اعتبار سے جب محبت ہو جاتی ہے تو محبوب پر سب کچھ قربان کیا جاتا ہے، وقت بھی، جسم بھی، مال بھی، اپنا سب کچھ جو پسند ہے، جو اچھی لگتی ہے، جو بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اب محبت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ محبت ہوتی ہے تو کسی لذت کی وجہ سے، ٹیسٹ کی وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو لذت کیسی ہونی چاہیے ایک مومن کی لذت کیسی ہونی چاہیے کہ بھائی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی راضی نہ ہو اس وقت تک ہم چین سے نہیں رہیں۔ تو لذت کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ محبت کی 3 صورتیں، ایک ہے لذت کی وجہ سے، دوسری ہے کسی نفع کی وجہ سے، نفع دینے والی چیزوں سے یا نفع دینے والی ذات سے محبت ہو جاتی ہے، تیسری صورت ہے کسی فضیلت کی وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اب بندوں کا اللہ سے محبت کرنا کیا مطلب، اسے شارٹ فارم میں بیان کیسے کیا جائے؟ بندے اللہ سے محبت کر رہے ہیں، کیسے؟ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرب حاصل کرنا، ولایت پانا، اللہ تعالیٰ سے محبت میں مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا۔ اور بندوں کا اللہ سے محبت مختصر الفاظ میں کیسے بیان ہو تو مطلب یہ کہ اللہ کا بندوں پر انعام و اکرام سے نوازنا، سرفراز کرنا، یہ اللہ کا بندوں سے محبت کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے اس راستے کی طرف ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، نوازش کی، بارشیں کی ہے، ان کا راستہ بتا۔ تو اس اعتبار سے محبت کی 3 صورتیں ہوتے ہیں، لذت کی وجہ سے، نفع کی وجہ سے، یا پھر کسی فضیلت کی وجہ سے۔ تو محبت ہوتی ہے۔ محبت کا دعویٰ جیسا کہ پچھلی قومیں کی اب بھی ہے، ہم تو قیامت کے اس بدترین آزمائشوں فتنوں کے دور میں ہے جہاں پر آدمی کو خالی گھڑا جیسا آواز دینے لگتا ہے، ویسے ہی خالی عمل، بے عمل، بد عمل ہیں آواز دے رہے ہیں، منم ہستم پدرم سلطان بود، میں فلاں ہوں، میری ذات یہ، میں ویسا ہوں، فلاں فلاں۔ ایسے میں کچھ نہیں ہوگا، دعوے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آدمی کے لیے محبت میں سب سے اہم بات ہوتی ہے امتحان، آزمائش۔ اب یوں لے لیجئے، محبت کی بھی 2 قسمیں، حقیقی اور مجازی۔ حقیقی محبت اللہ سے، مجازی محبت کسی سے بھی، XYZ سے، ماں باپ کی اولاد سے، اولاد کی ماں باپ سے، بھائی بھائی کی، بہن بہن کی، یا اڑوس پڑوس کی، یہ جتنی محبتیں ہیں یہ محبت مجازی۔ اب مجازی محبت بھی اختیار کرتے ہیں تو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اور حقیقی محبت اختیار کرتے ہیں تو بلاؤں میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی قدم آگے بڑھا رہا ہے، آزماتے ہیں۔ محبت اور بلاؤں میں، بلاؤں کے ہجوم سے آزماتے ہیں، 1 2 نہیں، کئی زیادہ دیتے دیتے آزماتے ہیں۔ جب بندہ آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے تو اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اپنی ولایت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں آپ غور کیجئے کہ یہ ساری کی ساری، جیسا کہ روزے کے تعلق سے آیا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ طریقت، آدھی طریقت ہے،
آدھی طریقت یوں ہی مل جاتی ہے روزہ. اور روزے کے تعلق سے اگر آپ غور کیجئے تو معلوم ہوگا ہم تو صرف رمضان المبارک کا آسانی والا، سہولتیں والا، موسم کی ساری سختیوں کو ختم کرنے والے مشنری کے دور میں ہیں. ایسے دور میں روزہ رہ رہے ہیں، ساری فیسلٹیز ہیں، کوئی تکلیف نہیں، مشقت نہیں. مسجد کو آ رہے ہیں، بائک ہے، کار ہے، 4 قدم پہ گھر، سہولت سے آ رہے ہیں، لفٹ لے لیا آ رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ کیسے تھے جو ریگستان میں 55-60 سینٹی گریڈ جہاں پر تپش ہوتی تھی، وہاں کے روزے کیسے آج بھی ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ روزہ جیسی عبادت میں جو طریقت، آدھی طریقت، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اگر رکھ لیتے ہیں تو آدھی طریقت. تو یہ ہم تو صرف مہینے بھر کے روزے رکھ رہے ہیں اور دوسرے نہیں، ایام 20 کے نہیں. ایام 20 کیا ہے معلوم بھی نہیں بہت ساروں. تو ایام 20 کے روزے ہیں اور دوسرے نفل روزے ہیں، مستحب روزے ہیں، وہ سارے کے سارے روزے نہیں، فرض روزے رہے. لیکن انبیاء کی سنت اور اولیاء کی سنت کیا تھی؟ سال کا اکثر حصہ روزے کی حالت سے رہتے تھے. اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ آدھی طریقت ہے. تو جتنی بھی رمضان المبارک کی عبادتیں ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ محبت الہی، معرفت خداوندی، اللہ کو پہچاننا. ہماری تخلیق کا، پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ پہچاننا ہے اللہ کیا ہے. نور ہے تو کون سا نور ہے، کیسا نور ہے. دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں. من کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہ فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا. یہاں دیکھنا تو پھر وہاں بھی دکھے گا. دیکھنے کی کم از کم تڑپ ہونا چاہیے، طلب ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کی جتنی عبادتیں ہیں آپ دیکھ لیجئے محبت الہی اور معرفت خداوندی میں مددگار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں بہت ساری عبادتوں کو لا دیا ہے. مالی یعنی جو پسند ہے، جسمانی یعنی جو پسند ہے. انسان اپنے آپ کو اسمارٹ دکھانا چاہتا ہے، پرفیکٹ دکھانا چاہتا ہے، ہینڈسم دکھانا چاہتا ہے، لیکن روزہ رکھتے ہی ذرا کمزور پڑ جاتا ہے. تو جو پسند ہے، جس سے تم محبت کر رہے ہیں، اس کے لیے اختیار کرنا محبت کے معنی. تو اب چھوٹی سی بات دیکھ لیجئے، جب ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے، بلاؤں میں ڈال رہا ہے. تکلیف، مصیبت کے معنی آزمانا، آزما رہا ہے. ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ آزمائش سے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹا لیں گے یا نہیں اور آگے بڑھیں گے؟ تو اس کے لیے چھوٹی سی مثال، ننھا منا بچہ جس کے پاس محبت کا لفظ نہیں معلوم، محبت کی ماہیت نہیں معلوم، لیکن محبت کی حقیقت اگر ہے تو اس معصوم بچے کے پاس ہی ہوتی ہے. ماں ہلکا سا تھپڑ مارتی ہے، کان لوچتی ہے، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ ماں سے لپٹ جاتا ہے، دور نہیں بھاگتا ہے. ماں ڈراتی ہے تو ماں سے آ کر لپٹ جاتا ہے. ایک مومن بندہ معرفت خداوندی، محبت خداوندی کا دعویٰ کر رہا ہے. آزمائشوں میں کیا گھبرا جائے گا؟ خدا سے دور ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ اور خدا کے قریب ہو جائے گا. تو اس معصوم بچے کو جب بڑا ہو جاتا ہے تو عقل آ جاتی ہے، سینس آ جاتا ہے، محبت میں تمیز کرنے لگ جاتا ہے، نفرت میں تمیز کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اس معصوم بچے کی معصوم محبت کو ہی اگر ہم مثال کے طور پر رکھ لیں تو اندازہ ہوگا کہ اس معصوم بچے کی محبت ہی کو ہم اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارا صراط مستقیم کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالی بندوں پر بلائیں ڈالتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے، آزماتا ہے، اور جو اس میں پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحیح اور سلامت کرتے. عشق مجازی ہو جاتا ہے، کسی کو محبت ہو جاتی ہے، کسی سے محبت ہو گئی، محبت ہوئی تو کیا کیے، سد بت نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں اچھی ڈریسنگ کرنے کی، اچھی پوزنگ کرنے کی، تاکہ معشوق خوش ہو،
اچھا پرفیوم استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے نیند اڑتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، وقت پر کھاتے پیتے نہیں، پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر چکر مار رہے ہیں تاکہ محبوب کی ایک جھلک دکھ جائے۔ اب جب محبوب کی جھلک دکھتی ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، تو محبوب کہے گا نفرت سے آئی ہیٹ یو، فوری سگریٹ پھینک دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ محبوب ہمارا سگریٹ کو پسند نہیں کر رہا ہے، فوری پھینک دیتے ہیں۔ اور جس سے محبت حقیقی ہونی چاہیے وہ کہہ رہا ہے کہ رمضان المبارک میں میری محبت کے لیے، میری چاہت کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دو، حرام چیزوں سے دور رہو، تو کیسا کرتے ہیں؟ اب اس کے بعد محبت آگے بڑھتی ہے، انسان محبوب کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، جیسا کہ میں نے کہا کہ نیند بھی اڑ جاتی ہے، کھانا بھی وقت پر نہیں کھاتا، ادھر سے ادھر جاتا ہے اور چھپاتا ہے سب سے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، ریاکاری نہیں کرتا، نام ظاہر نہیں کرتا، محبت کے ٹائمنگ نہیں بتاتا، اور ہمیشہ اس کے دل و دماغ پر محبت کا بھوت سوار رہتا ہے، کام بھی کرتا ہے، محبت سوار ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، محبت سوار ہے محبوب کی، سو بھی رہا ہے، سونے سے پہلے بھی محبوب کی محبت حاوی ہے، سوتا بھی ہے تو خواب میں محبوب کو دیکھتا ہے۔ تو یہ زندگی ہونے کے لیے، ایسی زندگی ڈھل جانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ سوتے بھی، جاگتے بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی۔ اس لیے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ ہر حال رب سنبھال، ہر حال میں رب کو سنبھال، لیکن محبت آسان ورڈ ہے، آسان لفظ ہے، دعویٰ آسان ہے، بڑی مشکل ہے۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت اور محنت میں ایک نقطے کا فرق ہے۔ یہ محبت میم ہے بے تے، محبت، مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت خداوندی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ ایک نقطے کا فرق ہے، یہ نیچے والا نقطہ نکال کے یہاں لگانا پڑے گا، ورڈ پورا جیسے کا ویسا، محبت کے نقطے کو نیچے لے جانا ہے۔ اور آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہر چیز اوپر سے بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آتی ہے، ہر چیز آنن فانن فنا ہو جاتی ہے، تباہ اور برباد ہوتی ہے۔ کوئی چیز کو کریٹ کرنا پڑتا ہے، نیچے سے اوپر لے جانا پڑتا ہے تو محنت لگتی ہے، ماؤس کو پکڑنا پڑتا ہے، یہاں سے نکالنا پڑتا ہے، وہاں لے کر جا کر پریس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہی عبادتیں لگی ہیں، اسی کے لیے عبادتیں لگی ہے۔ یہ محبت کے بے کے نقطے کو نکال کر اوپر لے جانا ہے۔ جب اوپر لگتا ہے، محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، بلاؤں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، ادھر ادھر چکریں مارتا ہے، اسی کے خواب پڑتے ہیں، اسی کو دیکھتا ہے۔ وہ کون سے ہیئر اسٹائل کو پسند کرتا ہے، وہ کون سے لائف اسٹائل کو پسند کرتی ہے، اسی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو محبت ایسی ہوتی ہے۔ محبت کے لیے محنت ضروری ہے، اور محنت کے لیے اتباع رسول ضروری ہے، اتباع رسول کے لیے مداومت ضروری ہے۔ تو جب ہی کہیں آدمی کو معرفت خداوندی، اپنی پیدائش کے بنیادی مقصد کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس اعتبار سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس کی عبادتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ ساری کے سارے محبت الہی کو حاصل کرنے کے لیے نیچے کے بے کے نقطے کو اوپر لے جا کر رکھنا ہے، روزے کی شکل میں، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں۔ محنت بڑی لگتی ہے، چاہت جس کی ہے
جو چیز پسند ہو اس کے چاہنے اور حاصل کرنے کا نام ہی محبت ہے. تو پسند کیا ہونی چاہیے؟ اللہ. پسند کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول. پسند کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے خلیفے. تو اس اعتبار سے یہ ساری عبادتیں ہمیں بتا رہی کہ محبت الہی حاصل کرنے والی ہے. انشاءاللہ العزیز آج صرف محبت کے تعلق سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں. کل اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور پرسوں اللہ کس سے محبت پیار نہیں کرتا، یہ بتانے کی سعادت، اور وہ بھی صرف قرآن کی آیات شریفہ سے. اور صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ خاص طور پر توجہ فرمائیے، بندے کا اللہ سے محبت کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. بندے کا اللہ سے محبت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کا بندے سے محبت کرنا یہ کمال کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے، اور یہی بات ہے کہ آپ ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس قوم میں ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب اے مومنو تم میں سے کچھ لوگ پھر جاؤ گے تو میں اس قوم کے ساتھ آؤں گا. یحبہم، پہلی صفت یہ ہے کہ میں اس افراد قوم سے محبت کروں گا. کون محبت کر رہا ہے؟ اللہ محبت کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ سے وہ افراد قوم محبت کر رہے ہیں. اس قوم میں ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصدیق بندہ عمل است. بندے کی تصدیق، بندے کو سچ جاننا عمل ہے. تو عمل کرتے رہنا ہے مرے دم تک، جاگتے بھی سوتے بھی ہوشیاری میں ہر حال میں عمل کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.